الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. معزز مکرم حاضرین مجلس، چونکہ مہمان مقرر ابھی تقریباً 800 کلومیٹر دوری سے تشریف لائے ہیں، تو کچھ وقفہ آرام کی ضرورت ہے. اس وقفہ کے درمیان میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ تمام مہمانوں کا مسجد عثمان بن عفان امین آباد چکتیال کی طرف سے استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے بیٹھنے سننے اور سنانے کو قبول فرما دے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ اور بہترین جزا عطا فرمائے. معزز سامعین حضرات، میں نے سورۃ التوبہ جو قرآن مقدس کی ایک مشہور اور معروف سورت ہے، اس سورت سے آیت نمبر 24 کی تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے روبرو جس عنوان کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا. ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو پڑھتے ہیں، آذان میں گواہی دیتے ہیں، اقامت میں گواہی دیتے ہیں، نماز کے درمیان تشہد میں گواہی دیتے ہیں، ہمہ وقت اس رسول کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں. اور ایک مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. آئیے اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں ہمیں اور آپ کو کس چیز کی طرف یاد دلایا ہے اور کس چیز کی تعلیم دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو 8 چیزیں انسان ان سے فطری طور پر محبت کرتا ہے.
لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہے، میں پہلے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمہارے باپ، نمبر 1، وہ ابناؤکم تمہارے بیٹے، نمبر 3، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، نمبر 4، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ نمبر 5 تمہارے کنبے اور خاندان والے، نمبر 6، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جس کو تم نے کما کر جمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت، وہ بزنس جسے ٹھپ ہونے کا، بند ہونے کا، مند ہونے کا خدشہ ہے، تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونها اور وہ حویلیاں، وہ عمارت، وہ گھر جس سے تم راضی ہوتے ہو۔ ان 8 چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، اور اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں، باپ دادا سے، اولاد سے، بھائیوں سے، بیویوں سے، کنبے والوں سے، اپنی تجارت سے، اپنے گھر سے اور کمائے ہوئے مال سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان 8 چیزوں سے تمہاری محبت ہے، اور یہ فطری چیز ہے کہ ہر انسان ان سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کیا یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر زیادہ محبوب ہیں تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ رب العالمین اپنا حکم لائے گا اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ یہ فطری محبت ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں ان کی اولاد، ان کے والد اور کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ یعنی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب جب تک میں نہ بنوں تب تک وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی اور ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پکڑا۔ عمر فاروق ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اچانک عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روئے زمین کے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان سے کم، الا من نفسی، میری جان سے کم آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہنا تھا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرمانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تم مومن نہیں بن سکتے تو اس نے کہا الان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر، اے عمر ابھی بات بنی ہے۔ ذرا غور کیجیے، وہ عمر جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کئی چیزیں ان کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق
فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عمر تمہاری شخصیت یہ ہے کہ تم جس راہ سے چلتے ہو شیطان اگر ادھر سے آتا ہے شیطان اپنا روح کو موڑ لیتا ہے تمہارے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. شیطان بھی جس عمر سے ڈرا کرتا تھا اس عمر کے بارے میں نبی نے کہا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگرچہ بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور بعض محدث نے اس حدیث کو حسن بھی قرار دیا ہے کہ اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے, یا اے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ عمر ہوتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ قرآن مقدس کی کئی آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر ان کی تائید میں نازل ہوئی ہے. عمر فاروق وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ عمر فاروق کو کہا تھا اے عمر یا عمر انت فی الجنہ انت فی الجنہ, اے عمر تم جنت میں جاؤ گے. بارہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی. وہ عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تم مومن نہیں بن سکتے. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ان 8 چیزوں کا جو ذکر میں نے ابھی کیا سورہ توبہ کے حوالے سے, آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں. کیا ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنی کمائی سے, اپنی تجارت سے اور اپنے گھر سے؟ اور اگر ہم جائزہ لیں گے تو کیا یہ چیزیں ہمیں اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے؟ آئیے میں ایک دو محبت رسول کے واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 69 نمبر کی شان نزول کے بارے میں کئی واقعہ بیان کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں ہیں اور ہم بھی اس دنیا میں ہیں, آپ کی مجلس میں ہم رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہمیں تسلی ملتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کے بجائے, آپ کی مجلس کے بجائے میں گھر میں ہوتا ہوں, اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں. پھر ایسی صورت میں جب میں اپنی بیوی بچوں میں ہوتا ہوں, ایسی صورت میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یاد کرتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں, مجھے سکون نہیں آتا, مجھے راحت نہیں آتی. جب تک کہ میں آپ کا دیدار نہ کر لوں دوڑے دوڑے آپ کی مجلس میں آتا ہوں, آپ کے گھر میں آتا ہوں, آپ کا چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں, دیدار کرتا ہوں, اور پھر مجھے تسلی ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہوں, جب میں قیامت کے دن کے حساب و کتاب کے بارے میں فکر کرتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ جنت کے سب سے اونچے اور اعلیٰ مقام میں ہوں گے اور میں نیچے مقام میں ہوں گا. اگر جنت میں گیا بھی تو, لیکن اس وقت مجھے کیسے تسلی ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بیان کیا, اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا کہ اگر لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت میں رہنا چاہتے ہو تو وہ کون سا کام کرنا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 69 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا, فرما برداری کرے گا, یہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین نے خاص انعام فرمایا ہے. کون ہے؟ نبی ہے, صدیق ہے, شہید ہے, صالحین ہے, اور یہ بہترین ساتھی ہیں. معذرت کے ساتھ جناب یونس ندیم صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں جو شہر جگتیال کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہیں, آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں. اللہ رب العالمین نے نسخہ بتا دیا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول کی معیت ہو، شہداء اور صدیقین کے ساتھ تمہارا حشر ہو، صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو، تو پھر ایسی صورت میں تم ضرور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور میں 2 واقعہ آپ کے سامنے نہایت مختصر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ احد کا واقعہ سیرت ابن ہشام کے اندر اور کئی سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، بڑے ہی دلچسپ واقعات ہیں۔ اور میدان احد تو اس میں کئی تاریخی چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر صرف آپ کے علم میں اضافہ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ 1-2 کو یاد ہے، اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ ایک ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ جی ہاں، وہ صحابی کا نام ہے حضرت اسیر رضی اللہ عنہ۔ چونکہ جنگ سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا، میدان کارزار میں گئے اور شہید ہو گئے۔ نماز سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے اور وہاں سے اس کے نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ تو حضرت اسیر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس جو ہم اور آپ جس کو سید الشہداء کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کے سردار ہیں، اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ بہرحال اس کا 2 واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں جناب وسیم اختر سلفی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں، اور شہر کریم نگر کے امیر جناب سید اسماعیل صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی کرسی پر تشریف لائیں۔ ایک واقعہ ہمارے مرد حضرات کے لیے اور دوسرا واقعہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، اسی میدان احد سے متعلق۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں کی پہلی جیت ہو گئی، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور تقریباً 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو اس کا علم ہوگا۔ تو اس لڑائی میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ رہ گئے تھے۔ 2 مہاجرین تھے، ایک کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابی اور 7 انصار صحابہ تھے۔ بہرحال جب مشرکین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، بس چند افراد کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے تیر اور تلوار کی بارش کو اس کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا، تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے، اسلام کی روشنی کو بجھا دیا جائے۔ پوری طاقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھونک دی۔ تیر اور تلوار کی بارش ہو رہی ہے، پتھر چلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول آپ ہماری حفاظت میں رہیں، آپ اپنا چہرہ کو نہ نکالیں، لیکن اتفاق سے آپ نے ایک مرتبہ چہرہ کو نکالا اور پتھر لگا جس میں آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، آپ کا ہونٹ بھی زخم ہوا اور کئی آپ کو زخم بھی لگے۔ بہرحال جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا حملہ شروع کر دیا تو حضرت طلحہ اور سعد، اس کے پہلے 7 جو انصاری صحابہ تھے، انہوں نے ایک کے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہونا شروع کیا، اور جتنے تیر اور تلوار کی بارش ہو رہی تھی اپنے سینوں کو سپر بنایا، ڈھال بنایا، اور ایک کے بعد دیگرے سب کے سب 7 انصار صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر طلحہ اور سعد یہ دونوں مہاجرین صحابہ میں سے تھے، ان دونوں نے پھر مشرکین پر تابر توڑ حملہ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ 7 جو انصار صحابہ شہید ہوتے ہیں، چونکہ اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان میں سے 65 انصار صحابہ تھے، تو یہیں پر 7 صحابہ شہید ہو رہی ہیں۔ لیکن جب مشرکین وہاں سے دور بھاگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی 7 انصار صحابہ میں سے ایک ایسے بھی صحابہ تھے جن کا نام تھا ابو عمارہ رضی اللہ عنہ، ابھی ان کی روح نہیں نکلی تھی، ابھی تڑپ رہے تھے، موت اور حیات کے درمیان
کا لمحہ تھا اور اپنی زبان مبارک سے کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. پھر اشارہ سے کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس بلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے کو زمین پر رکھتے ہیں اور وہ صحابی رسول اپنی طاقت، چونکہ زخمی سے نڈھال ہیں، بالکل موت کا وقت قریب ہے، اپنی پوری طاقت جھونکتے ہیں. طاقت لگانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کی طرف آتے ہیں، اپنا سر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اوپر رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں. مسکرانا تھا کہ اس صحابی ابو عمارہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، روح انصری سے پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے. اور امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ یہی تشریح ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ابو عمارہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. یہاں کہنے کا مطلب کہ اپنی جان کو نچھاور کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قربان کر دیتے ہیں. یہ ہے محبت رسول. اور اسی جنگ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، لڑائی ختم ہو گئی، مسجد کی گلیوں میں سب مجاہدین کی تیاری میں ہیں. ایک خاتون نکلتی ہے، بنو دینار، ہماری ماں اور بہنیں سنیں، بنو دینار قبیلہ کی خاتون نکلتی ہے. وہ نکل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پوچھتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ سارے شہادت کی خبریں دی جاتی ہے، لیکن وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ کون شہید ہوا کون نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. آپ غور کر سکتے ہیں، جس کا والد شہید ہو جائے، جس کا بھائی شہید ہو جائے، جس کا سرتاج اور شوہر شہید ہو جائے، ان کے بعد بھی وہ پوچھ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے، ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، کل مصیبت بعدک زلل، کل مصیبت بعدک زلل. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرا والد محترم کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، میرا سرتاج، میں بیوہ بن گئی، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باعافیت ہیں، آپ کی حیات، آپ باحیات ہیں، آپ کی حیات کے سامنے میری ساری مصیبتیں ہیچ اور نیچ ہے، کیونکہ آپ بحیات ہیں. یہ ہے محبت رسول. اور محبت رسول کا صحیح مفہوم اور مرتبہ یا مفہوم یا اس کا ہم اور آپ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ وہ اطاعت رسول کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. آپ کس طریقے سے عقائد کے معاملہ میں، عبادات کے معاملہ میں، اپنی زندگی گزارنے کے معاملہ میں، سیاست کے معاملہ میں، اور کیونکہ ہر معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کر دی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک انسان اچھا باپ بننا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے باپ تھے. شوہر بننا چاہتا ہے تو بہترین شوہر تھے. امام بننا چاہتا ہے بہترین امام تھے. اگر کوئی انسان ٹیچر بننا چاہتا ہے، استاد بننا چاہتا ہے تو بہترین استاد تھے. یعنی بہترین اگر کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو بہترین تاجر تھے. کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے. اور اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ ان کی اطاعت کریں. کیوں؟ کسی عربی شاعر نے کہا، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، ھذا محال فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، ان المحب لمن یحب مطیع. تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اگر تیری محبت میں سچائی ہوتی تو یقیناً تم اس کی اطاعت اور تابعداری کرتے، اس کی بات کو مانتے.
کیونکہ محبت کرنے والا محبوب کی بات کو مانتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہر میدان میں ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جناب سید حیدر صاحب خازن ضلع کریم نگر سے گزارش ہے کہ آپ کرسی پر تشریف لائیں۔